वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी इंसान की असलियत जाननी हो, उसके अखलास का जायज़ा लेना हो या अपने आप ही को चेक करना हो तो ये चंद पॉइंट हैं। इन पॉइंट की रोशनी में हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। जो शख्स मुखलस है, अच्छा है, कोई उसकी तारीफ़ करे या मज़म्मत बयान करे या उसकी बुराई बयान करे, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना वो तारीफ़ में भूल कर और ना ही वो बुराई पर उस शख्स को अपना दुश्मन गिनने बैठ जाता है। बल्कि सहाबा कराम अगर कोई उनकी तारीफ़ किया करते तो सहाबा कराम उनको रद्द अमल में 3 बातें कहा करते थे। कहते, ऐ अल्लाह, मैंने इनसे नहीं कहा कि मेरी तारीफ़ करना, इनके बारे में मेरा मुआखज़ा ना करना, और ये इनका हुस्न ज़न है, अल्लाह इनके गुमान से भी ज़्यादा मुझे अच्छा बना दे। मेरी कमी कोताही को तू जानता है, ये नहीं जानते। मेरी कमी कोताहियों को भी अल्लाह ताला तू माफ़ फरमा दे। और अगर कोई बुराई करता तो उसकी बुराई पर उसको बुरा फ़ौरन से उसको बुरा नहीं बोलते। अगर उसकी बुराई की गई है तो जवाब में बुराई नहीं करते, बल्कि कुरान की आयत पर अमल करते हुए इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन, बुराई को दूर करो अच्छाई के साथ। इसमें सहाबा कराम का हमें तर्ज़ अमल मिलता है कि वो जब उनकी कोई बुराई करता तो वो क्या करते। हज़रत हसन बसरी से किसी ने कहा कि आपको पता नहीं कल क्या हुआ? उन्होंने कहा, नहीं। क्या कल कोई दरसे कुरान था? कहा, नहीं, फलां शख्स ने तुम्हारी ग़ीबत की। तो उन्होंने पता है जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा, क्या इब्लीस को तुम्हारे सिवा कोई नज़र नहीं आया जो तुम अपने भाई की शिकायत लगाने मेरे पास आ गए और खजूरों का टोकरा लेकर उस शख्स के घर चले गए। किसके घर? जिसने हसन बसरी की बुराई की थी, उसके घर चले गए और कहा कि ये मेरी तरफ से आपको तोहफ़ा है। उसने जब देखा कि हसन बसरी रहमहुल्लाह तोहफ़ा लेकर आए हैं तो कहते हैं कि सबब क्या है, वजह ये तोहफ़ा क्यों दिया जा रहा है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये तोहफ़ा इसलिए है कि तूने बड़ी कोशिश करके अपनी नेकियां मुझे दी, अपनी नेकियां मेरी तरफ ट्रांसफ़र की। चलो मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाऊँ। और फिर आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुत्तकी पैदा नहीं हुआ, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी इस तरह की बहुत सारी बातें की जाती रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन से ज़रा भी इधर उधर नहीं हुए, अपनी रास्ते पर चलते रहे। अब्दुर्रहमान बिन औफ से किसी ने कहा, बुरे आदमी हो? जवाब सुनकर जब उस शख्स ने ये कहा कि बुरे आदमी हो,
تو سب سے پہلا ریئیکشن کیا دیا؟ مسکرا دیے. مسکرائے. مسکرا سکتے ہیں ہم تو اس کی ساری نسلیں بری گن دیں گے. نہیں، یہ ایک اللہ سے محبت کرنے والے انسان کا اخلاق نہیں ہوتا. مسکرائے. پھر فرمایا میرے بھائی صحیح پہچان کی میری تو نے. اسی طرح حسین ابن علی کے بارے میں کسی نے بہت کچھ کہا. حضرت حسین اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. وہ شخص باہر آیا، کہا جو تم نے میرے لیے کلمات کہیں اگر وہ سچے ہیں، میرے اندر کمی کوتاہی ہے تو میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف کرے. اور اگر تم نے کسی غصے کی وجہ سے وہ الفاظ کہے ہیں، ایسی برائی میرے اندر موجود نہیں، تو پھر آؤ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں. یہ ہے اخلاق، یہ ہے تربیت. صحابہ کرام بہت تحمل کے ساتھ رہا کرتے تھے. آج ہمیں ذرا سی کوئی بات بولتے ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. سیکنڈ چیز، اعمال صالح کو وہ شخص چھپاتا ہے. اگر وہ کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کو لوگوں میں چرچا نہیں کرتا، لوگوں میں عام نہیں کرتا، اس کے تذکرے نہیں کرتا. کمی کوتاہی اور نیکیوں کو جس طرح کمی کوتاہی کو چھپاتا ہے اپنی، اسی طرح وہ اپنی نیکی کو بھی چھپاتا ہے. اور تیسری چیز، وہ جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ آخرت میں لینے کی خواہش کرتا ہے. ایک صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. اس شخص نے آ کر کھانا مانگا تو انہوں نے دے دیا. جواب میں اس شخص نے کہا جزاک اللہ خیر. فرمایا اللہ تجھے معاف کرے. تو ایک خاتون پاس بیٹھی تھی، انہوں نے کہا آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا، اس نے جواب میں آپ کو اچھی بات کہی، اس میں برا منانے کی کیا بات ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ عمل خالص اللہ سے آخرت چاہنے کے لیے کیا تھا کہ مجھے قیامت کے دن اس کا اجر ملے. تو اس نے مجھے ابھی یہاں دعا دے کر ابھی قصہ پاک کر دیا. تو وہ تو اپنی آخرت کے لیے اتنے فکر مند ہوتے تھے. ابو طلحہ انصاری، جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کے اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کر سکتے. تو فوراً آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیرحا جو میرا باغ ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، میں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کا مجھے اجر دنیا میں نہیں چاہیے، مجھے اس کا اجر آخرت میں قیامت والے دن چاہیے. پھر تیسری چیز جو کرتے ہیں، چوتھی چیز، انسان جب عمل کرے، کوئی بھی کام کرے، چاہے وہ خلوت میں کرے چاہے جلوت میں کرے، وہ یعنی سب کے سامنے بھی کرے
اور تنہائی میں بھی کرے تو اس میں کوئی فرق نہ ہو کہ سب کے سامنے نماز شروع کی تو بڑی لمبی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر تنہائی میں پڑھی تو 4 ٹھونگے مارے اور مصلی لپیٹ دیا۔ نہیں، اس کی تنہائی میں بھی اس کا عمل ویسا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اس کا عمل ویسا ہی ہے۔ ریاکار حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ریاکار کی نشانی یہ ہے کہ جب تو اس کی تعریف ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا رہتا ہے، اور اگر کوئی اصلاح کی بات کی جائے تو وہ برا مان جاتا ہے۔ تو کسی بھی شخص کو جانچنے پرکھنے کے لیے آپ ان 4 باتوں پر دھیان دیں کہ وہ کیسا انسان ہے، اور اپنے آپ کو بھی، میں بھی، آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیسے انسان ہیں، ہماری اصلیت اور ہمارا کردار کیا ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کسی کے اگر ساتھی ہیں، دوست ہیں تو کیسے دوست ہیں۔